السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس ود ڈاکٹر سعید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا جا رہے ہیں اور یقیناً وہ جس پہ پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے۔ جی، میں بات کروں گا آج امریکہ اور ایران کے بیچ میں متوقع مذاکرات کی۔ پاکستان نے آفر کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہم آپ کی میزبانی کرنے کو تیار ہیں، آپ آئیں، ہم ٹاکس کو، نیگوسیشنز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور یقیناً یہ جو جنگ ہے جو کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھی، جو کہ ابھی بھی پوری شدت کے ساتھ لڑی جا رہی ہے اور اس کے بہت سویر امپیکٹس ہیں۔ ہیومینیٹیرین کاسٹ ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہے، سیکیورٹی کاسٹ ہے، ملٹری کاسٹ ہے۔ پورا خطہ، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے، particularly with respect to its impacts۔ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یقیناً ابھی تک کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دونوں اطراف سے۔ ایران نے اور ایرانین آفیشلز نے اب تک تصدیق نہیں کی۔ یقیناً ان کے آفیشلز نے کہا کہ ہمیں کوئی باضابطہ کوئی نکات جو کہ امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے ہوں ہمیں موصول نہیں ہوئے۔ بہرحال جو خبریں ہیں اور ذرائع کے مطابق امریکہ کی طرف سے 15 نکات پیش کیے گئے ہیں پاکستان کے ذریعہ ایران کے لیے، اور دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے 6 نکات ہیں۔ اب یقیناً دونوں طرف سے میکسیمائلسٹ اپروچ اپنائی جا رہی ہے اور دونوں طرف کی جو پارٹیز ہیں یقیناً امریکہ اور ایران وہ ایکسٹریم جو ان کے پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ نیور دی لیس اگر ہم امریکہ کے جو پوائنٹس ہیں، جو 15 پوائنٹس ہیں، اگر ان کو ہم 6 بڑے امبریلاز میں تقسیم کریں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جی، 15 پوائنٹس کو ہم 6 بڑی امبریلاز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ جناب ہے نیوکلیئر پروگرام۔ نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کا کہا گیا ہے۔ یورینیم کی افزودگی ختم کرنی ہوگی۔ جتنی بھی انریچڈ یورینیم ہے وہ IAEA کو حوالہ کرنا ہوگی۔ ریگرس انسپیکشنز کی بات کی گئی ہے اور جو ایرانین نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا اور یقیناً IAEA کی نگرانی میں کرنا ہوگا۔ بہت سخت قسم کی شرائط امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں پرٹیکولرلی ود رسپیکٹ ٹو ایرانین نیوکلیئر پروگرام۔ ساتھ میں میزائل اور ملٹری ڈومین کی بھی بات کی گئی ہے US آفیشلز کی طرف سے۔ میزائل ٹیکنالوجی کو لمٹ کرنا ہوگا۔ ایون جو نمبر آف میزائلز جو ایران اپنے پاس رکھ سکتا ہے اپنے آرسنل میں، اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہوگی۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پہ یقیناً ایران کو تحفظات ہیں جو میں آگے ڈسکس کر رہا ہوں گا۔ نیور دی لیس میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر ریسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے، نمبر آف میزائلز کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس پہ بات ہوگی، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ریجنل انفلوئنس کی جہاں تک بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ایران کو ریجنل انفلوئنس ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ جب ریجنل انفلوئنس کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ میں چاہے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن پہ ایران کا انفلوئنس ہے تو وہ اثر، وہ انفلوئنس بالکل ختم کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ نہ صرف اسٹیٹ ایکٹرز بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی بات کی جا رہی ہے جیسے حزب اللہ اور حماس۔ اچھا، اگلی جو ڈومین ہے وہ ہے میری ٹائم سیکیورٹی۔ میری ٹائم سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو اسٹریٹ آف ہارموز کو آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی امپیکٹ کر رہی ہے۔ ایک طرف یقیناً اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، اسرائیل کو کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے، ایران کو کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے۔ ایران کو تو اگر دیکھیں تو 10,000 کے قریب سٹرائکس ہوئی ہیں۔ ایران کا چپا چپا آپ دیکھیں کہ اس کو سٹرائک کیا گیا ہے، ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ یقیناً ایران کے لیے بہت مشکل ہوگا اکنامک ریکوری کرنا، اور جو تباہی اور بربادی مچی تو مجھے لگتا ہے کہ 15 سے 20 سال شاید لگ جائیں گے ایران کو اس جنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کرنے میں۔ نیور دی لیس یہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اور پرٹیکولرلی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو
ब्लॉक नहीं करना और तमाम पार्टीज के लिए इसको खुला रखना है और गारंटीज देने की बात भी की गई है यूएस की तरफ से। अच्छा, जहां एक तरफ टेक्निकल और हार्ड किस्म की रिगरस प्रोविजंस हैं, डिमांड्स हैं अमेरिका की ईरान से, तो दूसरी तरफ अगर ईरान इन तमाम डिमांड्स को मीट करता है तो कुछ इंसेंटिव्स भी हैं, वो भी इन 15 नकात में शामिल हैं। और वो इंसेंटिव्स क्या हैं जनाब, कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाई गई हैं ईरान के ऊपर उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। और साथ में यकीनन ईरानियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, बहुत हार्ड एंड रिगरस स्ट्रेटेजी के जरिए ईरान के प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात है। लेकिन जो इंसेंटिव है वो ये है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाला से गुफ्तो शनीद हो सकती है और उसमें ईरान को विद इन सर्टेन लिमिट्स आजादी दी जा रही होगी कि वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर चले। अच्छा, इकोनॉमिक डील्स जो होंगी, यकीनन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाई जाएंगी, तो उसके साथ इकोनॉमिक डील्स भी की जाएंगी। इनकी एनर्जी की जरूरियात, चाहे एनर्जी की जरूरियात हैं, एविएशन की हैं, माइनिंग की है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी फराहम की जाएगी ईरान को। अब ये सब कुछ जनाब अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो एक प्रोविजन, टेक्निकल प्रोविजन जो कि ईरान के लिए, खित्ता के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब सीज फायर। एक इंसेंटिव जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए है वो ये है जनाब के सीज फायर की तरफ जाएंगे और ये जो हॉस्टिलिटीज हैं इनको हम खत्म कर रहे होंगे। तो जनाब ये हैं वो 15 नकात अंडर 6 अम्ब्रेलाज जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का रोल बैक, और फिर उसके बाद आप उसके रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें जनाब, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और इंसेंटिव्स। ये जो 6 अम्ब्रेलाज हैं ये बेसिकली हमें बताते हैं कि किस नौयत के नकात, किस नौयत की डिमांड्स या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को।